کیا انسان کے چاہنے سے کوئی بھی چیز مل سکتی ہے؟ جواب: اگر اللہ چاہے تو مل سکتی ہے، ورنہ دنیا کی کوئی بھی طاقت کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن جو فرشتہ زمین کو لپیٹے گا اس کا نام کیا ہے؟ جواب: اس فرشتے کا نام ریافل ہے۔ سونے سے پہلے کیا پڑھنے سے صبح تک شیطان انسان کے قریب نہیں آتا؟ جواب: آیت الکرسی۔ کس سورت کی تلاوت دجال کے فتنے سے بچائے گی؟ جواب: سورت کہف کی۔ کون سی نماز چھوڑنے پر گویا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے؟ جواب: عصر کی۔ وہ کون سا دن ہے جو قیامت کے دن دلہن کی طرح تیار ہوگا؟ جواب: جمعہ کا دن۔ وہ کون سی عبادت ہے جس کے ثواب کی کوئی حد نہیں؟ جواب: روزہ۔ وہ کون سے نبی ہیں جو دجال کو قتل کرنے آئیں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ کون سی صورت ہے جو دوا بھی ہے اور شفا بھی؟ جواب: سورت فاتحہ۔ کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جنت کہا ہے؟ جواب: کافروں کے لیے۔ کس طرح سجدہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ جواب: فقہ حنفی کے مطابق بغیر وضو کے یا غسل واجب ہونے کی حالت میں سجدہ کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر شادی شدہ ہو تو بیوی کو بھی طلاق ہو جاتی ہے، تو کیا بغیر وضو اور غسل واجب کی حالت میں سجدہ کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت یعنی غسل واجب ہونے کی حالت میں یا وضو کے بغیر نماز پڑھنے کو جائز اور درست سمجھتا ہے، دین یا نماز کے استخفاف، حقارت اور اہانت کی غرض سے وضو یا غسل واجب ہونے کی صورت میں غسل کے بغیر نماز پڑھتا ہے یا سجدہ کرتا ہے، تو ایسا شخص حکم شرعی کی اہانت، استخفاف اور فرض کے انکار کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس پر جدید ایمان اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں تجدید نکاح کرنا بھی لازم ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص وضو یا غسل جنابت کیے بغیر نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتا اور نہ ہی شریعت کی اہانت کی غرض سے ایسا کرتا ہے، بلکہ لا علمی، غلطی یا سستی و کاہلی کی وجہ سے وضو یا غسل جنابت کیے بغیر نماز پڑھتا ہے، تو اس سے یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، اگرچہ سستی و کاہلی وغیرہ کی وجہ سے ایسا کرنا گناہ ہے جس پر توبہ و استغفار کرنا لازم ہے۔ کیا مرنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے اس کے لیے دعا کی ہے؟ جواب: جی ہاں، اس کو بتایا جاتا ہے۔ کیا جنت میں کوئی جنتی بغیر نکاح کے یعنی کنوارا ہوگا؟ جواب: نہیں، کوئی نہیں ہوگا۔ بیت الخلاء میں کون سا عمل کرنا شیاطین کو دعوت دینا ہے؟ جواب: رونا۔ بتائیں کہ وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے مصیبت آتی ہے؟
جواب: دکھاوے کی نماز۔ پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کس جگہ نہیں جا سکے گا؟ جواب: جنت میں۔ جہنم میں عورتیں کس گناہ کی وجہ سے زیادہ ہوں گی؟ جواب: شوہر کی ناشکری۔ اللہ تعالیٰ کس وقت دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں؟ جواب: رات کے آخری حصے میں۔ پرندوں کو صدقے کا گوشت کھلانا کن کا طریقہ ہے؟ جواب: غیر مسلمانوں کا۔ حدیث کے مطابق کون سا پھل جسم کے اندرونی حصوں کو صاف کرتا ہے؟ جواب: انار کا رس۔ کس چیز کو عورت کا سب سے اچھا زیور کہا گیا ہے؟ جواب: حیا کو۔ سب سے غنی انسان کون ہوتا ہے؟ جواب: حافظ قرآن۔ کیا سفر میں وتر کی نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ جواب: نہیں چھوڑ سکتے۔ ایسی وہ کون سی برائی ہے جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے؟ جواب: حسد۔ کس وقت انسان کو سونے کا بھی ثواب ملتا ہے؟ جواب: روزے کی حالت میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نشہ کرنے والے کو جہنم میں کیا پلایا جائے گا؟ جواب: دوزخیوں کا پسینہ۔ کون سے 5 کاموں میں جلدی کرنے کا حکم ہے؟ جواب: پہلا، مہمان کو کھانا کھلانا، دوسرا، میت کو دفن کرنا، تیسرا، لڑکیوں کا نکاح کرنا، چوتھا، قرض ادا کرنا، پانچواں، گناہوں سے توبہ کرنا۔ وہ کون سی مسجد ہے جہاں کافر نماز پڑھتے تھے؟ جواب: مسجد ضرار میں۔ کیا قبر پر بیٹھنا حرام ہے؟ جواب: جی ہاں، حرام ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کو چھوڑے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی؟ جواب: شرک کرنا۔ کس سورت کی تلاوت کرنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب: سورت ملک۔ ایک وقت کا عدل کرنا کتنے سال کی عبادت سے بہتر ہے؟ جواب: 20 سال کی عبادت۔ عام مسلمانوں میں سب سے بلند درجہ کس کا ہوتا ہے؟ جواب: متقی کا۔ معراج شریف کا تحفہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ جواب: نماز کو۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کس مخلوق کو آزادی دے رکھی ہے؟ جواب: شیطان کو۔ کس انسان کی دعا فرشتوں کی دعا کے مانند ہے؟
جواب: بیمار انسان کی۔ بتائیں کہ وہ کون سا انسان ہے جس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا منع ہے؟ جواب: مشرک مرنے والا۔ کس موقع پر دھوکہ دینا جائز ہے؟ جواب: جنگ میں۔ قبر میں منکر نکیر کتنے سوالات کرتے ہیں؟ جواب: 3۔ معراج کے سفر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب: 51 سال۔ کس نماز کی آخری رکعت میں 4 سجدے کیے جاتے ہیں؟ جواب: جس میں سجدہ سہو کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام کیا کہلاتا ہے؟ جواب: وحی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی کس سورت کو ام الکتاب کہا جاتا ہے؟ جواب: سورت فاتحہ۔ ناخن ٹوٹ جائے تو صدقہ دینا کیوں ضروری ہو جاتا؟ جواب: ناخن خطرناک جسمانی بیماری، نظر بد اور جادو وغیرہ کی وجہ سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا جب بھی ناخن ٹوٹے تو صدقہ لازمی دیا کریں اور ذکر و اذکار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کریں۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کی توبہ انسان نہیں کر سکتا؟ جواب: خود کشی کرنا۔ کون سی نیکی انسان کو بری موت سے بچاتی ہے؟ جواب: صدقہ دینا۔ کیا لڑکیوں کا بڑے ناخن رکھنا جائز ہے؟ جواب: جائز نہیں۔ کون سا گناہ خانہ کعبہ کو گرانے سے بھی بڑا گناہ ہے؟ جواب: ناحق قتل کرنا۔ اس سورت کا نام بتائیے جو 2 بار نازل ہوئی۔ جواب: سورت فاتحہ۔ وہ کون سی مخلوق ہے جو انسانوں کے دلوں کے حال جان لیتی ہے؟ جواب: اعمال لکھنے والے فرشتے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کی 7ویں منزل میں کس کو رکھا جائے گا؟ جواب: منافق کو۔ جنت میں ایک مرد کی قوت دنیا کے کتنے مردوں کے برابر ہوگی؟ جواب: 100 مردوں کے برابر۔ کس نماز میں 2 دفعہ اذان دی جاتی ہے؟ جواب: جمعہ کی نماز میں۔ لفظ کل سے کتنے صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ جواب: 5۔ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے یا بغیر دیکھے؟ جواب: دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ کس لڑکی سے شادی کرنا منع ہے؟ جواب: شرک کرنے والی۔
کون سا فرض عمل لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے؟ جواب: زکوٰۃ دینا۔ کس چیز کو گناہ کی جڑ کہا جاتا ہے؟ جواب: دنیا کی محبت۔ کس وقت کی نماز کی قضا پڑھنا حرام ہے؟ جواب: جمعہ کی۔ مسلمانوں میں افضل مسلمان کون ہے؟ جواب: جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی انسان محفوظ ہو۔ معراج سے پہلے امت پر کون سی نمازیں فرض تھیں؟ جواب: فجر اور عصر۔ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کی عقل کو کمزور کر دیتا ہے؟ جواب: زیادہ سونا۔ بدترین جھوٹ کیا ہے؟ جواب: بدگمانی کرنا۔ ایسا کون سا عمل ہے جو ہر انسان کی قبول ہوتی ہے؟ جواب: درود شریف پڑھنا۔ حدیث کے مطابق سحری میں کیا کھانا سب سے بہتر ہے؟ جواب: کھجور۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان جانے کا کیوں کہا ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو اس لیے کہ یہ تم کو آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ کس نبی کے زمانے میں اونٹ کا گوشت کھانا حلال نہیں تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سب سے پہلے کس نبی نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ کس عبادت کو جنت کا دروازہ کہتے ہیں؟ جواب: جہاد کو۔ عورت کے ہونٹوں کو چومنے سے کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ جواب: ہونٹوں کے اندر 11,000 کے قریب اعصاب ہوتے ہیں جو چومنے کے دوران سٹیمولیٹ ہوتے ہیں اور ٹینشن میں کمی کا سبب بنتے ہیں، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے اور ہارٹ اٹیک کے 50% چانسز کم ہو جاتے ہیں۔